السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ پارہ نمبر 4، سورہ آل عمران، آیت نمبر 92۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، بھلائی کو نہیں پاؤ گے ہرگز، تب تک جب تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ یعنی ایک چیز ہم نکال رہے ہوتے ہیں، اضافی چیز نکالنا، ضرورت سے زائد ہے، اضافی ہے، نہیں کام میں آ رہی ہے، وہ بھی رکھنی نہیں چاہیے نا، دے دینی چاہیے۔ آپ کے استعمال میں نہیں ہو سکتا، کسی اور کی ضرورت کو پوری کر دے تو دینا تو وہ بھی چاہیے۔ لیکن ایک وہ چیز جو آپ کو بہت محبوب ہے، جو پسندیدہ ہے، آپ اس کو کھاتے ہیں، آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، یا آپ کو وہ محبوب ہے، ذرا سوچیے کیا کیا چیزیں ہمیں محبوب ہیں، کون کون سی چیزیں ہماری پسندیدہ ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خیر اور برکت کا مہینہ، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، تیز آندھی سے زیادہ اتنی تیزی سے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا دینا ہے، اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالنی ہے۔ ایک ہوتا ہے ثواب ملنا اور ایک ہوتا ہے زیادہ ثواب ملنا۔ تو جو پسندیدہ چیز ہے، اگر وہ دے رہے ہوں گے، وہ سب سے زیادہ افضل اور اکمل درجے کا ہے۔ تو انسان کم تر یا کم ضرورت کی چیز بھی دے سکتا ہے، لیکن بہترین صدقہ پسندیدہ چیز، محبوب چیز کا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کہ ہر کھانا حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی حضرت یعقوب بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا، مگر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس سے پہلے ان تنزل التوراۃ، یہ کہ تورات نازل ہوتی، یعنی تورات بعد میں نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے ہی خود پر، کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ممنوع کر لیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کسی بیماری یا کسی نظر کی وجہ سے تھا، لیکن یہ تو تورات نازل ہونے سے پہلے تھا۔ تورات نازل ہو گئی، واضح ہو گیا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ تم اپنی مرضی سے خود حلال اور حرام کیسے بنا سکتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سے اس کو روکا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تمام کے تمام لوگ اس کے استعمال سے رک جائیں۔ اگر اس کہہ دیجئے لے آؤ تورات، اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، بس جس نے باندھا اللہ پر جھوٹ اس کے بعد، بس یہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دیجئے صدق اللہ، اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، بس تم پیروی کرو دین ابراہیم کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یعنی خانہ کعبہ، جو سب سے پہلے عبادت گاہ بنائی گئی
وہ خانہ کعبہ ہے اور وہ مکہ میں ہے۔ یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے جو وہ کہتے تھے کہ بیت المقدس سب سے پہلا گھر ہے، اور وہ کہتے تھے کہ محمد نے اور ان کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں بدل دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے جواب میں کہا گیا کہ یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ میں ہے، اور یہ ہدایت ہے، ہدایت والا ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور اللہ ہی کے لیے ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور کس نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جو استطاعت رکھتا ہو وہاں تک جا کر حج کرنے کی۔ یعنی ہر ایک پر حج فرض نہیں ہے، بلکہ حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا ضروری ہے۔ اور جو کوئی استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو اس کے لیے کیا تھا؟ ومن کفر، جو انکار کرے یعنی کفر کرے، استطاعت ہے لیکن حج کو اہمیت نہیں دے رہا، پہلے یہ کروں پہلے وہ کروں، یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، حج پر نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بھی نیاز ہے۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو تم عمل کرتے ہو۔ کہہ دیجیے اے اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے؟ جو کوئی ایمان لے کر آیا تم تلاش کرتے ہو اس میں عیب، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم جانتے ہو کہ یہ دین اسلام برحق ہے، لیکن اسلام قبول کر لے تم اس پر عیب لگا رہے ہوتے ہو۔ نہیں، اللہ تعالیٰ قابل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ایک فرقے کی اہل کتاب میں سے، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، یعنی ان کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، اور تم کس طرح سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اس سے راہ راست دکھا دی گئی ہے، سیدھا راستہ اس کو دکھا دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے حق تقاتہ، اتنا ہی ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ یعنی اسلام کے احکامات، فرائض پورے طور پر مانو، جن چیزوں سے روک دیا گیا اس سے روک جاؤ۔ بس کہتے ہیں اس آیت سے صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ اس سے ڈرنے کا جتنا حق ہے ایسے ڈرو۔ تو پھر اللہ تعالی نے آیت نازل کی فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس تم ڈرو اللہ سے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ یعنی اللہ تعالی کا ڈر ہونا چاہیے، اور حق تقاتہ، ایسے ڈرنا ہے جیسے کہ اس سے حق ہے ڈرنے کا۔ یعنی کسی مسلمان پر کسی وقت بھی کوئی ایسا لمحہ نہ آنا چاہیے جبکہ وہ اللہ کے خوف سے غافل ہو، جب وہ انجوائے کر رہا ہو، جب وہ یہ سوچ رہا ہو کہ تھوڑی سی خوشی ہے جتنی نافرمانی کر لو، دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا۔ کتنے لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان اتنا مگن ہو جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ موت کے وقت کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا ایسے ہی حق ہونا چاہیے، جب جب حکم دیا اس نے ان چیزوں کو ماننا، اور جن چیزوں سے روک دیا انہیں ٹھیک ٹھیک بر وقت جو کرنا ہے، اس جس سے روک دیا گیا ہے رک جانا ہے، جو کرنا ہے اس کو فوراً کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی وقت ایسا نہ آئے کہ تم
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرما برداری کی حالت میں رہنا. اللہ اکبر. اس آیت کو ہمیں کسی چیز پر لکھ کر اپنے سامنے لگا دینا چاہیے کہ تمہیں مرنا نہیں ہے مگر فرما بردار ہو. ہم کوئی نافرمانی کا کام کر رہے ہیں، کیا پتہ ہے کہ ہم اس لمحات کو ساتھ خیر وافیت کے گزار دیں گے؟ کیا اس وقت موت کا فرشتہ ہمارے پاس نہیں آ سکتا؟ موت کا فرشتہ تو وہ ہے جو کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے. پھر کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرق نہ ڈالنا. اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم آپس میں دشمن تھے. اللہ نے تمہیں الفت ڈالی تمہارے دلوں کے درمیان اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. اللہ کی رسی سے مراد اللہ کا دین، یہ کتاب اور سنت ہے. اور اللہ کی رسی اس لیے کہا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو تمام اہل ایمان کا اللہ سے تعلق قائم رکھتا ہے. یعنی ہم آپس میں ہمارا کوئی رشتہ ناتا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان کے تعلق کی بنیاد پر ہم آپس میں ایک دوسرے سے قدر محبت کرتے ہیں. تو فرقہ بندی سے خاص طور پہ منع کیا گیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، اور ہم اتنے فرقوں میں بٹ گئے کہ ہم مسلمان ہونا ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم مسلمان ہیں. کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ آپ کا ادارہ کس فرقے سے؟ اگر ہم کہیں ہمارا ادارہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتا ہے تو لوگ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں. کیا ہے یہ؟ اصل چیز کیا ہے؟ کتاب و سنت، اس کو تھام کے رکھنا ہے. فرمایا تم ایک آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا تمہارے نشانیاں تاکہ تم ہدایت پاؤ. اللہ اکبر. پھر اسی طرح اگلی آیات میں بھی تفرق کا ڈالنے سے منع کیا گیا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جو فرقوں میں بٹ گئے اور روشن دلائل کے آنے کے بعد آپس میں اختلاف کرنے لگے. یہی لوگ ہیں جنہیں بہت بڑا عذاب ہوگا. اس آیت میں ان لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ جو بے شمار فرقوں میں پڑ گئے، اور ہر فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے. حدیث میں آتا ہے یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے اور نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور آج ایسا ہی ہے، جن میں سے ایک فرقے کے سوا سب دوزخی ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ یعنی صرف ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی. ترمذی کی روایت ہے جس میں کہا کہ جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہ فرقہ اسی راستے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اللہ اکبر. آگے نا وہی بات قرآن و حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانا ہے، ان کے راستے کو فالو کرنا ہے. باقی کیا ہو رہا ہے، کیا ہوتا آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں، ان چیزوں سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے اہم قرآن کی بات ہے، احادیث کی بات ہے. ہم نے بدعات سے رکنا ہے، وہ تمام کام جو دین کے نام پر ایجاد کیے گئے ہیں
جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. آج ہماری رسم و رواج کیا بنی ہوئی ہے؟ انسان کے مرنے سے لے کے، اگر آپ کسی کی موت کا معاملہ دیکھیں تو اس کے مرنے سے لے کر کتنے رسومات ہیں. سوئم 10واں 20واں 40واں، یہ جمعرات وہ جمعرات، کیا ہے یہ؟ کہیں کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کہا، کھلائیے، لیکن خاص اس طرح 10 دن کے فرق کے ساتھ کرنا. بہت سے کام ہمارے معاشرے میں اس طرح سے ہو رہے ہیں جن کا قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جو کہ ہوتے ہیں، سب کرتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے نہیں کیا تو؟ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہمیں ہمارے والدین سے محبت نہیں، ہم اپنے پیسے بچا کر بیٹھ گئے. اسی پیسے سے آپ کوئی صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں. آپ کوئی پانی مہیا کر سکتے ہیں ان علاقوں میں جہاں پانی پینے کا پانی نہیں ہے. سب سے بہترین صدقہ پانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ منع فرما دیا فرقہ بندی سے. ہم صرف مسلمان ہیں، ہم نے صرف اور صرف مسلمان رہنا ہے، اور ہم مسلمان اس وقت ہوں گے جب قرآن اور سنت کو تھام لیں گے. پھر فرمایا اور یہ ہوگا اس وقت جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو مسئلہ ہے نا کہ جو قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن تو عالموں کے سمجھنے کی چیز ہے، قرآن تمہارے لیے تھوڑی ہے. تمہیں تو صرف عالم جو سمجھائیں گے تم نے وہی سمجھنا ہے، وہی سیکھنا ہے. تم خود نے نہیں سیکھنا، تم نے خود نہیں سیکھنا، تم بھٹک جاؤ گے. اللہ اکبر. قرآن ہدایت ہے، کیسے بھٹک سکتے قرآن سے؟ پھر فرمایا تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلاتی رہے اور حکم دینے کی کا اور منع کرے برائی سے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی یہاں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دے دیا گیا کہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا اور برائی سے روکنا. پھر فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. بس جو چہرے سیاہ ہوں گے ان سے فرشتے پوچھیں گے اکفر تم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس چکھو تم عذاب کو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو وہ چہرے جو سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ہم اس کو آپ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ظلم کا اپنے بندوں پر. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اور اللہ ہی کی طرف تم تمام لوٹائے جاؤ گے. تمہیں بہترین امت وہ ہے اخرجت للناس، جو لوگوں کی طرف نکالی گئی ہے، جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تم ایمان لاتے ہو اللہ پر. اگر ہوتا اہلی کتاب، اگر اہلی کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یعنی اپنے نبی پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آخری نبی محمد رسول اللہ پر ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ مومن اور اکثر فاسق ہیں، ہرگز نہیں نقصان پہنچا سکتے تم کو مگر سوائے تکلیف کے، کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو یہ دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی.
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ کہ اگر کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اس کو روکا جائے. اس کو کوئی برائی دیکھے تو اسے بزور بازو ختم کرے، ہاتھ سے روکے. نہیں کر سکتا تو زبان سے روکے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل میں تو برا سمجھے، اس برائی میں شامل تو نہ ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. ایسا تو نہ ہو. اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. ان لوگوں پر مسلط ذلت مقرر کر دی گئی ہے، مگر یہ اللہ کی یا دوسروں کے ذمہ داری میں پناہ لے لیں. یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے. یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی وہ نافرمان تھے اور اللہ کے حدود سے آگے نکل جاتے تھے. یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ نیکوکار ہیں. اللہ اکبر. کچھ اسلام کو قبول کر لینے والے ہیں، اور یہ نیکوکار جو ہے جنہیں کہا گیا یہ عبداللہ بن سلام ہے. اور آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو تیزی سے اسلام کو قبول کر رہے ہیں. جو اس وقت فلسطین کا حال ہے اس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں. ہم کتنے بے بس ہیں. کتنی ویڈیوز کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیسی ویڈیوز ہیں کہ دیکھی تک نہیں جاتی تو اس وقت وہاں کا حال ہے. ہم آج سکون اور آرام سے اپنے گھروں میں افطار کر رہے ہیں اور اسی فکر میں لگے ہوئے آج کیا پکانا ہے، کل کیا پکانا ہے، یہ سجانا ہے، وہ کھانا ہے، وہ کھانا ہے. اور ان کا کیا حال ہے کہ کبھی یہ خیال آتا ہے کیا تکلیف ہے. ہمارے گھروں سے تو کوئی ایک پیارا ہمارا چلا جاتا ہے، ہم 2-4 مہینے شوق سے باہر نہیں آتے کہ یہ ہوا کیا، اچانک چلا گیا. ان کے تو پورے کے پورے گھر اجاڑ دیے گئے ہیں. ایک ایک خاندان کا ایک ایک بندہ بچا ہوا ہے، پورے پورے خاندان ختم ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ان کا صبر، ان کا شکر کس لیول کا ہے. ہم کس قدر بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مومن کا ہتھیار دعا ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے آسانیاں فرمائے. ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں، اور جب بائیکاٹ کی بات ہوتی ہے ان یہودیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرنا کہ انہیں ان کی معیشت مضبوط نہ کی جائے. تو اس وقت یہ کہا جاتا ہے کہ کیا کریں، پاکستانی پروڈکٹس اس کوالٹی کی نہیں ہے. ہم کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کر سکتے کیا؟ کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسی نہیں ہے، لیکن کام تو ہو سکتا ہے، کام تو چل سکتا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ اہل کتاب اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. جو لوگ مومن ہوتے ہیں نا، جنہیں پتہ ہے تھوڑی سی زندگی ہے، وہ بیہودہ بات، بے وجہ کاموں میں نہیں لگتے، وہ اپنے مقصد پر لگ ڈٹے رہتے ہیں. وما يفعل من خیر فلن يكفروه. اور جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے، جو بھی نیکی کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی قدردان ہے. اللہ کا ایک نام کیا ہے؟ شاکر. قدردانی کرتا ہے تھوڑی سی نیکی، چھوٹی سی نیکی کو بھی. کہتے نا اللہ ذرہ نواز ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہماری سنبھال کے رکھتا ہے، اس کا بدلہ عطا کرتا ہے. اور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے متقین کو.
اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کے ساتھ پیدا کر دے. رمضان آیا ہی تقوی کے لیے نا، ہم بہتر ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال، پیسہ، اسٹیٹس کچھ نہیں ہے. اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ عزت والا ہے تقوی والا ہے. اور تقوی آج ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا، خیال ہی نہیں ہوتا. یہی لوگ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثال ان لوگوں کی جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، مانند ہوا کی ہے کہ جس میں ایک پالا ہو اور یہ ہوا ایسے لوگوں کی کھیتی پر جا پہنچے جنہوں نے اپنے رب پر ظلم کیا ہو، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہو، اس کھیتی کو تباہ کر ڈالے. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں. اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی بوئے گا وہ آخرت میں کاٹے گا. دنیا میں جیسے آپ جو بیج ڈالیں گے وہی پھل پائیں گے، مگر دنیا میں بوئی ہوئی کھیتی جو ہوتی ہے ان کا کچھ خیال رکھا جاتا ہے. شرائط ہیں، اگر وہ شرائط نہ پوری کی جائیں تو کھیتی کبھی بھی فائدہ نہیں پہنچاتی. اسی طرح آخرت میں پھل پانا ہے تو اللہ نے بھی کچھ شرائط بتا دی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، جو کرنا ہے رب کی رضا کے لیے. پھر فرمایا اے ایمان والو نہ تم بناؤ لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، اپنے سوا کسی غیر مسلم کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مصیبت میں آ جاؤ. ان کی دشمنی ان کی زبانوں پر بے اختیار آ جاتی ہے، اور وہ جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں واضح ہدایات دی دی ہیں اگر تم سمجھو تو. سنو، یہ لوگ جو ان یہود سے محبت رکھتے ہیں مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو. وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، جب علیحدہ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں، شدید غصے میں ہوتے ہیں. منافقت، آپ ان سے کہیے اپنے غصے میں مر جاؤ. بلا شبہ اللہ دلوں کے راز تک خوب جانتا ہے. اور جب کوئی بھلائی پہنچنے لگتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور جب تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو وتتقوا، تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کر رکھا ہے. اے نبی اس وقت کو بھی یاد کریں جب آپ صبح ہی صبح اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے لیے باقاعدہ بیٹھا رہے تھے. اس سے مراد جنگ احد ہے جو شوال 3 ہجری میں پیش آئی. اللہ تعالیٰ یہاں اس کے متعلق واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا. اور یہ لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ غزوہ بدر کے انتقام میں ان کفار کے لیے بڑی بدنامی کا باعث تھا کہ غزوہ بدر میں ان لوگوں کو عبرتناک شکست ہوئی. ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے. انہیں اس کا بدلہ لینا تھا، اس کے بدلے کے لیے انہوں نے ان
انتقامی جنگ کی تیاری کی، اور جس میں حتیٰ کہ عورتیں بھی شریک ہوئیں۔ جب مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ 3000 کی تعداد میں احد پہاڑ کے قریب خیمہ زن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ وہ مدینے میں ہی رہ کر لڑیں یا مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کریں۔ بعض صحابہ نے اندر رہ کر ہی مقابلے کا مشورہ دیا۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس نے بھی یہی رائے دی، اندر رہ کر لڑا جائے۔ لیکن اس کے برعکس جو پرجوش صحابہ تھے انہیں جنگ بدر میں حصہ لینے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی، مدینے سے باہر جا کر لڑنے کی حمایت کی۔ آپ اندر حجرے میں تشریف لے کر ہتھیار پہن کر باہر آئے، اور جب عبداللہ بن ابی کی رائے نہیں مانی گئی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر 300 ساتھیوں کو واپس لے کر چلا گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی جنگ کا یہاں ذکر کر رہے ہیں کہ جب تمہاری 2 جماعتیں بس ہمت ہو رہی تھی، بزدلی دکھا رہی تھی، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اور اللہ پر چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے۔ اور تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے بدر کے دن، جبکہ تم اس دن بھی گری ہوئی حالت میں تھے، یعنی تعداد بہت کم تھی، ہتھیار پورے نہ تھے۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کے لیے کیا نہیں ہے تمہارے لیے کافی یہ کہ وہ تمہاری مدد کر دے 3000 فرشتوں سے نازل کرے، اور مدد کے لیے 3000 فرشتے نازل کرے، کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہ لوگ اسی وقت تمہارے پاس آ جائیں گے تو تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں سے کرے گا۔ یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تم نکلو تو صحیح۔ تم جب نکلو گے ہی نہیں تو مدد کے لیے اللہ فرشتے کیسے بھیجے گا؟ غزوہ احد کے ذکر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو۔ اور جنت کی طرف دوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، ایسے کام کرو جن سے جنت کا حصول ممکن ہو۔ اور جنت کی صفت بیان فرمائی کہ اس کی چوڑائی ارضها السماوات والارض، آسمان و زمین جیسی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج جب آسمانوں اور زمین کو وسعت کا اندازہ کرنا انسان کی بساط سے باہر ہے تو پھر وہ جنت کی وسعت کا کیا اندازہ کر سکے گا؟ اللہ اکبر، یعنی لامحدود جنت، لامحدود اس کے انعامات، ہم اس کو چھوڑ کر دنیا اور دنیا کے پیچھے لگے ہوئے۔ اور یہ تیار کی گئی ہے کن کے لیے؟ اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب وہ کون لوگ ہیں پرہیزگار؟ اللہ نے یہاں صفات بیان کر دی کہ جنت کی طرف جانا ہے، جنت کی طرف دوڑنا ہے تو کن صفات کو اپنے اندر رکھنا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی اور تندرستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے ہی نیک لوگوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ کتنا مشکل کام ہے یہ، جنت چاہیے تو ان صفات کو اپنے اندر شامل کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ نے تمہیں دیا اس سے خرچ کرنا، دوسرا غصہ پی جانا۔ اب غصہ کیا ہے کہ وہ غصہ بھی کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ساتھ میں معاف بھی کر دیتے ہیں۔
غصہ ہمیشہ ایسے شخص پر آتا ہے جو اپنے سے کمزور ہو، انسان اس سے انتقام لینے کی قدرت رکھتا ہو۔ ایسے وقت میں غصے کو برداشت کرنا بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ کیا بتایا کہ صحابی نے، ایک آدمی نے آپ سے کیا عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے بار بار وصیت کی درخواست کی، آپ نے ہر بار یہی جواب دیتے رہے، غصہ نہ کیا کرو۔ آج ہم سمجھتے ہیں غصہ کرنا یہ بہت اچھی عادت ہے، یہ دوسروں پر اس کا روب ہوگا، ہم غصہ نہیں کریں گے تو ہماری کام نہیں ہوں گے۔ غصہ پینا اور معاف کر دینا دو الگ الگ کام ہیں، لیکن کوئی شخص وقتی طور پر غصہ پی جائے اور اس کے بعد جب اس کو موقع ملے اس سے انتقام لے لے، وہ غصہ پی جانے کے بعد قصوروار کو معاف کر دینا ایک الگ اعلیٰ صفت ہے۔ پھر اللہ محبت رکھتا کرتا ہے نا، اللہ کی محبت چاہیے یا لوگوں سے بدلہ چاہیے؟ پھر فرمایا جو لوگ بے حیائی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں اپنے نفس پر، فوراً اللہ سے کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، اور کون ہے بخشنے والا سوائے اللہ کے؟ یعنی کوئی بھی گناہ ہو گیا ہے، کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات ہے کہ وہ معاف کر دے، بخش دے، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی غلطی؟ پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں، پھر گناہ کرتے رہتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ ڈٹے رہتے اس پر جو انہوں نے کیا۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں نا، توبہ کی پھر وہی گناہ کر رہے ہیں، پھر توبہ کی اللہ معاف کرے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی کام۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے گناہ کی معافی مانگ لی اس نے ضد نہیں کی، اور دوسری حدیث میں جس نے توبہ کی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ یعنی گناہ کر کے بعد توبہ کر لینے سے انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، لیکن شرط کیا ہے کہ آگے وہ اس گناہ سے رک جائے۔ پھر فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش ہے ان کے رب کے پاس، اور جنت ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کتنا ہی اچھا عمل ہے، کتنا اچھا اجر عمل کرنے والوں کے لیے تحقیق گزر گئے تم سے پہلے تھے۔ بہت سے واقعات، فسیروا فی الارض، چلو زمین میں، دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ تمام کے تمام واقعات بیان للناس، لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ تم سستی نہ کرو، غمگین نہ ہو، اصل کامیابی تمہیں کو ملے گی اگر تم مومن ہو۔ اگر تمہیں آج زخم پہنچا، تحقیق تم اس سے پہلے دگنا زخم غزوہ بدر میں ان لوگوں کو پہنچا چکے تھے، یعنی غزوہ احد میں تمہیں شکست ہوئی، تکلیف پہنچی، تم ان کو بھی تکلیف پہنچا چکے تھے۔ یہ دن ہے، یعنی فتح اور شکست کے جو دن ہیں ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں میں، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور تاکہ بنا لے وہ تم کو گواہ۔ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظالموں کو، اس لیے بھی کہ وہ آزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک صاف کر کے علیحدہ کر لیتا ہے، چھانٹ لیتا ہے، اور کافروں کو مٹا دیتا ہے۔ کیا تم نے یہی سمجھ لیا ایسی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت میں جانے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جہاد۔ جہاد کرنے والے کون ہیں؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اس سے پہلے
تم موت کی آرزو کیا کرتے تھے وہ تمہیں نصیب ہو جائے، اور جب جہاد کا حکم دے دیا تو تم چھپ کر بیٹھ گئے۔ نہیں ہے محمد الا رسول، مگر ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم پلٹ جاؤ گے دین سے؟ جو کوئی پلٹ گیا اپنی ایڑیوں کے بل، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور عنقریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جلد بدلہ عطا کرے گا۔ نہیں ہے کسی بھی نفس کے لیے لائق کہ اللہ کی اجازت کے بغیر مر جائے۔ موت کا وقت کیا ہے؟ لکھا ہوا ہے، اور جب وہ آتی ہے تو آپ کے بستر پر بھی آ جائے گی، اور میدان جنگ میں بھی آئے گی۔ آپ جنگ سے بھاگیں، جنگ سے رکیں، تو موت تو ایک لکھی ہوئی اٹل حقیقت ہے۔ آپ اپنے گھر میں سو رہے ہوں گے تب بھی آ جائے گی، اس سے کون بھاگ سکتا ہے؟ جو شخص دنیا میں ہی بدلی کی نیت سے کام کرے گا، دنیا کا ثواب چاہے گا، نؤتی ہی منہا، ہم اسے دنیا دے دیں گے۔ ریاکاری، شہرت، دکھاوا سب مل جائے گا، لیکن جو آخرت کے لیے کرے گا ہم اس کو آخرت دیں گے، اور عنقریب ہم بدلہ دیتے شکر گزاروں کو۔ کتنے ہی نبی گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جہاد کیا، ان کو اللہ کی راہ میں تکلیف آئیں، مشکلات آئیں، لیکن وما ضعفوا وما استکانوا، نہ ہی انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ وہ تھکے جھکے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ نہیں ہے ان کا قول، یعنی ان کی دعا بس یہی دیا ہے، ہماری رب ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے جو ہم نے اپنے معاملات میں اصراف کیا، ہمیں ثابت قدمی عطا کر اور ہماری مدد کر کافروں کے قوم پر۔ اللہ نے انہیں ثواب دیا دنیا میں، اور بہترین آخرت میں ثواب دیا۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے، پسند کرتا ہے انہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ عنقریب ہم ڈال دیں گے روک کافروں کے دلوں میں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک بنایا جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری تھی، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ البتہ تحقیق سچ کر دیا اللہ نے اپنے وعدے کو۔ کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب تم قتل کر رہے تھے، جبکہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑا کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز مال غنیمت کو جمع کرنے لگ گئے۔ یعنی اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ اس ضرورت سے نہیں ہٹنا، خواہ ہمیں فتح ملے یا ہمیں شکست ہو، تم نے یہی رہنا ہے۔ اور جن صحابہ کو وہاں کھڑا کیا تھا وہ آپس میں اختلافات کرنے لگے، کچھ کہنے لگے ہمیں جانا چاہیے، اب جنگ ختم ہو گئی ہے، مال غنیمت سمیٹتے ہیں، کچھ نے کہا اللہ کے نبی نے منع کیا تھا نہیں جائیں گے۔ ایسی بحث و مباحثہ ہونے لگا، تنازع ہونے لگے، اور وہ نکل گئے وہاں سے اور اس مال غنیمت کے پاس آ گئے۔ پھر پیچھے سے ان کافروں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور وہیں سے حملہ کر دیا۔ تم میں سے کچھ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا، یعنی جو تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، اللہ نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑی فضل والا ہے۔ اور یاد کرو اس وقت کو جب تم بھاگے جا رہے تھے غزوہ احد میں اور کسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے رسول تمہیں پیچھے سے واضح دے رہے تھے۔ پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے
کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق جاہلیت کے گمان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں منافقین کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، نہ کو گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کر دیے گئے اللہ کی راہ میں مردہ، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو انہیں اپنے پاس سے اپنا فضل انہیں دیا ہے اس سے بہت خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جب تک ان سے نہیں ملے ان کے پیچھے ہیں، یعنی ان کے بعد آئیں گے۔ یہ ہے شہادت کی موت، کہ جس کی خواہش ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس امانت کو چاہے ہم سے لے سکتا ہے، تو جب جانا ہی ہے کہ کیوں نہ یہ زندگی رب کی راستے میں لگے، وہ جہاد میں لگے۔ اللہ نے انہیں کہا شہداء کو کہ وہ زندہ ہیں، یعنی ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں نعمتیں ہی نعمتیں عطا کرتا ہے، ان کی روحیں جنت میں کھاتی پھرتی اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے اس طرح غزہ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں کہ جس میں بچوں کی شہادت پر مٹھائی تقسیم کر رہا ہے ایک والد۔ کیا جذبہ ہے وہ! ہم وہاں کے حالات دیکھتے ہیں، آنکھوں سے نیند غائب ہو جاتی ہے۔ کس تکلیف، کس غم، کس مشکل کا شکار ہے وہ، لیکن اس کے باوجود ان کے ایمان کا لیول اتنا مضبوط ہے کہ سب کچھ جا رہے ہیں ان سے، گھر ان کے پہلے جا چکے ہیں، رشتے ناتے، اولاد، سب کچھ ان سے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا لیول آف ایمان اتنا ہائی ہے۔ کیا چیز ہے وہ جو انہیں موٹیویٹ کرتی ہے، جو انہیں اس چیز پہ رغبت دلاتی ہے؟ وہ ہے شہداء کی موت، کہ ظاہری طور پر تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہیں، رب کی جنتوں میں انعام و اکرام پا رہے ہیں، رزق دیے جا رہے ہیں، اور خود بھی خوش ہیں، اور ان کے بعد جو بعد میں شہید ہو کر آ رہے ہیں وہ ان کے لیے بھی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہمارا مقام مرتبہ اتنا بہترین ہے، تو جو ہمارے بعد آئیں گے وہ بھی اس مقام اور مرتبے کو پائیں گے۔ اور نہ ہی ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ خوش ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے،
اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا. الذین استجابوا للہ والرسول، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو قبول کیا، اس کے بعد جو انہیں تکلیف پہنچی، جو زخم لگے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری اختیار کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے اجر ہے بڑا. وہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے، لوگوں نے انہیں کہا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تحقیق لوگ جمع ہو گئے ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے مقابلے پہ لشکر جمع کرنی ہے، تم ان سے خوف کھاؤ. تو ان کا خوف نہیں زیادہ ہوتا، بلکہ فزادہم ایمانا، وہ ایمان میں اور بڑھ جاتے ہیں. ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کہاں سے بمباری ہو رہی ہے، وہ پھر بھی بغیر خوف کے نارمل زندگی گزار رہے ہیں. لم يمسسهم سوء، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے. فانقلبوا بنعمت من اللہ، بس یہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی. اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. یہ شیطان تمہیں خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے، ان سے نہیں ڈرنا ہے. ان کافروں سے نہ ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تمہیں غمگین نہ کریں. بے شک وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ ان کے لیے آخرت کو کوئی حصہ نہ کرے، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا. کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ظاہری طور پر یہ کچھ بھی کوششیں کر رہے ہوں، لیکن یہ سب ایک وقت تک ہے. ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اور جب آ جاتی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کتنے طاقتور لوگوں کو اس دنیا سے ہلاک کر دیا. ابرہہ کا واقعہ تو پڑھا ہے نا، ہاتھی والوں کا واقعہ، کہ جب اللہ تعالیٰ شکست دینا چاہتا ہے تو ابابیل کے ذریعے ہی دے دیتا ہے. اور نہ گمان کریں کافر کہ یہ جو انہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے. ہم انہیں صرف مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں زیادہ ہو جائیں، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، جس حال پر تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو چھوڑنا دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. یعنی آزمائش سے گزارے گا، مومن اور منافق کو الگ الگ کر دے گا. جو مومنین ہیں وہ ڈٹے رہیں گے، جمے رہیں گے، اور منافقین ڈگمگا جائیں گے. اللہ نے کہا اللہ پاک اور ناپاک کو الگ کرے گا. اور نہ اللہ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسلی من یشاء، انتخاب کر لیتا ہے جس کا چاہتا ہے رسولوں میں سے. بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیا بس تمہارے لیے بڑا اجر ہے. نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو بخل کرتے ہیں، جو انہیں اللہ نے دیا اپنے فضل سے وہ ان کے لیے بہتر ہے. یعنی کنجوسی کرنا ظاہری طور پہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اتنا ہو گیا، اتنا ہو گیا، اتنے فائدے حاصل کر لیں گے. یہ بخیلی کیا ہے؟ ان کو فائدہ دے گی بلکہ شر ہے، بدتر ہے ان کے لیے.
ان قریب قیامت والے دن یہ کنجوسی کی چیز کے توق ڈالے جائیں گے. اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو فرض زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس کو کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. جس مال کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، پھر جمع کر کے رکھتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات پہ بھی خرچ نہیں کرتے، کسی اور کو دینا تو بہت دور کی بات ہے. ایک ہوتا ہے کفایت سے آدھی، ایک میانہ روی ہوتا ہے، درمیان کا راستہ. اسلام نے نہ اسراف کو پسند کیا اور نہ ہی بخیلی کو. یعنی درمیان کے راہ میں چلنا ہے، نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کرنے والے بن جاؤ کہ لٹاتے رہو. ایک استعمال ضرورت 100 روپے سے ہو سکتی ہے پوری، اور آپ اس کی جگہ 300 روپے لگا دو، اسراف ہے نا یہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ نہیں کرتے اور خود ایسی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بعد والے ان کے اس مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، پسند کرتا ہے کہ جو نعمتیں میں نے دی ہیں اپنے بندے کو وہ ظاہر ہوں اس سے. اللہ کے لیے ہے میراث آسمان اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے اس سے باخبر ہے. تحقیق سن لی اللہ تعالیٰ نے قول ان لوگوں کا جو کہہ رہے تھے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. نعوذ باللہ. اللہ آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اس کو فقیر کہا جا رہا ہے. کیوں کہا ان یہودیوں نے فقیر؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن کریم میں فرمایا، پیچھے ہی ہم نے پڑھا کہ منزل الذی من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض حسنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے لوٹا دے گا. تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، ہم سے مانگ رہے. نعوذ باللہ. ہم غنی ہیں، ہم دیں گے. اللہ نے لکھ لی ان کی بات کو. اور ان لوگوں نے جو انبیاء کو قتل کیا، اللہ اکبر، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا ان یہودیوں کا؟ اس سے بڑی سازش کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے زیادہ نافرمانی، اتنا دھوکہ کہ حتیٰ کہ نبیوں تک کو انہوں نے قتل کر دیا. ہم کہیں گے انہیں ذوق عذاب الحریق، دیکھو آپ کا عذاب. یہ اس وجہ سے بما قدمت ایدیکم، جو آگے تمہارے ہاتھوں نے بھیجا. اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر. جو لوگ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے وعدہ لیا ہم سے کہ نہ ہمیں مانا ہے رسول پر، یہاں تک کہ وہ کوئی قربانی پیش کرے اور اس کو آسمان سے آگ آ کر کھا لے. یعنی جب تک ہم یہ نشانی نہیں دیکھیں گے نا، یہ محمد اپنے آپ کو سچا نبی کہتے ہیں، اگر یہ نشانی نہ دکھا دے ہم تب پتہ کس پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے کہا تحقیق تم سے پہلے رسول آئے تھے، واضح دلائل کے ساتھ آئے، انہوں نے نشانیاں دکھائیں، لیکن اس کے باوجود تم نے انہیں قتل کر دیا. کیوں قتل کیا تم نے اگر تم اپنے قول میں سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، بس اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے، جبکہ وہ دلائل کے ساتھ آئے، صحیفہ و منور کتاب لے کر آئے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ آیت اگر ہم ہر وقت اپنے ذہن میں رکھ لیں تو ہمیں ہماری زندگی کی حقیقت پتہ چل جائے گی کہ ہم کتنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے، یوں کریں گے، اور زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے.
موت سے کوئی بھی مبرہ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو موت نہ آئے. اللہ اکبر. اور پھر جب موت کے بعد جاؤ گے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا قیامت کے دن. کس چیز کا بدلہ؟ جو آج ہم کر رہے ہیں. ذرا سوچئے، ہم لوگوں کو دنیا میں درگزر اور معاف نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور نہ لوگوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بات ہو گئی، چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں مانگتے. دیکھا ہے جنازے کے پاس کہ جب لوگ مرنے والے کی ڈولی کے پاس آوازیں دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج یہ جا رہے اپنے آخری سفر میں، اگر اس سے کسی کو تکلیف ہوئی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو آج ہی معاف کر دو. اللہ اکبر. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں نا جو اولادوں کو آوازیں دے دے کے بلا رہے ہوتے ہیں، آؤ آؤ ڈولی کے پاس آ کر بیٹھو، اپنی ماں سے دودھ معاف کروا لو. کیا طریقہ ہے یہ کہاں سے آیا تصور؟ بس چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، اور لوگ عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اس پر، بہت صحیح ہو یا غلط ہو. والدین تو وہ ہستی ہے نا کہ جنہیں اف نہیں کہنا، جو آپ کی جنت ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی. اللہ نے اگر اپنے بعد کسی کا ذکر کیا تو فوراً والدین کا کیا. تو زندگی بھر ان سے معافیاں مانگو، اول تو ایسے کام ہی نہ کرو. ان کی دل آزاری، انہیں تکلیف ہو، ان کو اف نہ کہو. اور اگر غلطی ہو رہی ہے تو زندگی میں معافیاں مانگو نا ان سے. ان کے مرنے کے بعد ان کی ڈولیوں کے پاس بیٹھ کر کیا فائدہ؟ کیا اس وقت وہ معاف کریں گے؟ یاد رکھے، ہم میں سے ہر انسان کو جانا ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں نا کوئی بات نہیں، 2 دن کی تو زندگی ختم ہو جانی ہے، تو جتنے بھی اسٹریم پر ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے نا کسی پر، نیچے آ جاتا ہے. کسی بھی چیز میں خود کو بہتر سمجھتے ہیں. چند لمحے کے لیے سوچ لیں، کل میں نے کفن میں اس طرح لیٹنا ہے، کل میری ڈولی رکھی ہوئی ہوگی، کل میں قبر میں دفنائی جا رہی ہوں گی، اور آنے والے مجھے دفنا کے آ کے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں گے، میرا ذکر کریں گے، مجھے یاد کریں گے. پہلے روز یاد کیا جائے گا. شروع کے 3 دن سارے ذکر کیے جائیں گے، پرانی یادیں کی باتیں کی جائیں گی. پھر آہستہ آہستہ ہفتوں میں یاد کیا جائے گا، پھر مہینوں میں یاد کیا جائے گا، پھر سالوں میں یاد کیا جائے گا. کون یاد رکھے گا مجھے اور آپ کو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نیک اولاد عطا کرے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو، جو ہمارے لیے دعائیں کرے. اللہ اکبر. لیکن حقیقت تو یہی ہے نا، دنیا دنیا دنیا، زندگی زندگی زندگی، جس کے پیچھے ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، ایک ریس میں لگے ہوئے ہیں. اور اتنے مگن ہیں اس دنیا میں کہ اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں. موت تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اکثر حازم لذات الموت، کثرت سے یاد کرو. کس چیز کو؟ موت کو، جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، جو خواہشات کو ختم کر دیتی ہے. آپ مہنگے سے مہنگا سوٹ بنانے کی خواہش کر رہے ہو، اور اچانک آپ کو یہ یاد آئے کیا ہے پرانا ہو جانا ہے، کیا ہے میں نے تو آخر میں کفن میں جانا ہے.
آپ کی خواہش نیچے آ جاتی ہے. آپ کا بہتر سے بہترین گھر، جب آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ میں نے تو چلے جانا ہے دوسروں کے لیے چھوڑ کر، آپ کی دنیا سے محبت کم ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں کامیابیاں، ہماری کامیابیوں کے معیار کیا ہیں؟ اولاد، پڑھی لکھی، کہاں سیٹل ہے، کس علاقے میں گھر ہے، کیسا ہمارا لائف اسٹائل ہے، یہ ہماری کامیابیاں ہیں. جاب کتنے ہزار کی ہے، کتنے لاکھ کی ہے، یہ کامیابیاں ہیں. جبکہ یہ وقتی کامیابیاں ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. ساری کی ساری کامیابی وقتی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابیاں بدلتی رہتی ہیں. 9 میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی کامیابی A+ گریڈ آنا ہوتا ہے، A1 گریڈ. پھر انٹر، جب ہم اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتے ہیں پاگلوں کی طرح اپنے ایگزامس اور اپنے نمبرز ان سب میں لگے رہتے ہیں. سب سے بڑی خوشی ہمیں یہی ہوتی ہے جب ہمارا رزلٹ آتا تھا، کتنے نمبرز آئے، کتنے پیپرز ہم نے پاس کر لیے، ہم پاس ہو گئے. اس سے بڑی کوئی اور خوشی کی خبر ہوتی تھی ہمارے لیے؟ نہیں. لیکن جب شادی ہو گئی اور آپ کی زندگی میں اتنا بڑا چینج آیا، پھر وہ نمبر، کامیابیاں، وہ سب رکھی رہتی ہیں. ان ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم ضروری نہیں ہے. بات ترجیحات کی ہو رہی ہے کہ ہمارے لیے کس وقت میں کیا اہم ہوتا ہے. کامیابیاں ہم کس چیز کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ کامیابیاں ہمیں کامیابیاں نہیں لگتی. پھر اس کے بعد آپ کی کامیابی کیا ہوتی ہے، آپ کا فوکس کیا ہوتا ہے، آپ کا گھر. جن سرٹیفکیٹ، جن مارکس شیٹس کو آپ حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ کبرڈ کی کسی ڈراز میں رکھے ہوتے ہیں. جب کسی کام سے ڈاکومنٹس کھولتے ہیں، جب نظر آتا ہے ہاں یہ بھی ہے، یہ سرٹیفکیٹ بھی ہے، وہ بھی ہے. اللہ اکبر. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کامیابیاں بدل جاتی ہیں. پھر اولاد کی تعلیم و تربیت، اولاد کا بہترین مقام پر آ جانا، یہ کامیابی ہے. پھر وقت کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد انسان کو کامیابی کیا لگتی ہے؟ بچوں کی شادیوں کی عمر ہے، وقت پر بچے ان کے اپنے اپنے گھروں میں ہو جائیں. پھر والدین ان تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہو کر سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہیں. یہ ساری ذمہ داریاں ہیں اور ان سب کو پورا کرنا ہے. لیکن یہ سب کی سب ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں پوچھے گا کیا، کس طریقے سے ان سب کو سر انجام دیا. لیکن یہ سب دنیا کے معاملات ہیں. اصل کامیابی، اصل سرٹیفکیٹ کامیابی کا وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا، آگ سے چھٹکارا پا لے، جس کو کہہ دیا جائے نا جاؤ جہنم سے نکل، جہنم تمہارے لیے نہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ. اصل کامیابی یہ کامیابی ہے. ذرا سوچئے ہم اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ اس کامیابی کے حصول کے لیے دعائیں، کوششیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا آگ سے بچو اگر سے ایک کھجور ہی صدقہ کر دو. یعنی بار بار ہمیں کہا جا رہا ہے اس آگ سے بچنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن کیا ہم محنت کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں، یا ہم نصیب کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں جو وہ نصیب میں ہوا ہو جائے گا؟ دنیا کوششوں پر ہے اور آخرت کو ہم نے نصیب پر چھوڑ دیا.
جبکہ آخرت میں تو ہر وہ چیز ملنی ہے جو ہم نے کی ہے، ہم اس چیز کا بدلہ پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہرگز کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. آنکھیں کھول دیتی ہے کیا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے. دنیا دنیا اور دنیا. کچھ ایسے گھر دیکھے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں چند مہینوں میں غیر آباد ہو جاتے ہیں. جن گھروں میں انسان بسا کرتے ہیں، جہاں ہنسنے بولنے قہر قہیں لگانے کی آوازیں آتی ہیں، انہی گھروں میں اچانک باپ کا انتقال ہوا. باپ کے صدمے سے باہر نہ آ سکے، ماں عدت میں ہی اس دنیا سے چلی گئی. کیا ہوتا ہے وہ ماں باپ جو اپنی اولاد کے سالوں کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں اور کیسے پورا ہنستا بستا گھر موت کی نظر ہو جاتا ہے. دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے. ہم دنیا کے حصول کے لیے، دنیا کی کامیابیوں کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں گے اور اگلا وقت یا چند گھنٹے بعد ہم نے قبر میں ہونا ہے. اور وہاں منکر و نکیر کو سوال جواب دینے ہیں. کون ہوگا وہاں ہمارے پاس؟ جو چھوڑا وہ سب پیچھے والوں کے لیے رہ جائے گا. جو مال دولت پیسہ جو جمع کر کر کے رکھ رہے نا، یہ سب پیچھے والوں کے کام آئے گا. ہم نے وقت پر اللہ کی راہ میں نہیں دیا اور وہ بعد والے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ اکبر. دنیا کی زندگی صرف دھوکا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. ہم ضرور تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہیں آزمائیں گے. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی. اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑے ہمت کا کام ہے. یعنی اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ. یہ لوگ مسلمانوں کو، اسلام کو مختلف انداز سے طعنہ دیا کرتے. اس طرح کی باتیں تمہیں سننے کو ملیں گی. اسی طرح منافقین کا حال تھا. یہ تمہیں صرف چھوٹی تکلیف دے سکتے ہیں. صبر کرو، تقوی اختیار کرو. اور یہ صبر کرنا، برداشت کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ بڑے کاموں میں سے. اور جب لیا اللہ نے وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پیٹ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت میں بیچ ڈالا. بس بہت برا ہے جو وہ بیچتے ہیں. نہ تم گمان کرو ان لوگوں کو جو خوش ہوتے ہیں اس پر جو انہیں دیا گیا ہے، جو دنیا انہیں ملی، جو معلومات ملا، آسائشیں ملی. اب وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو انہوں نے نہیں کیا. یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے کاموں کی بھی تعریف اپنے سر لیتے ہیں. کیا کسی اور نے بیان نام اپنا لے رہے ہوتے ہیں، ہم نے کیا، ایسا کیا. تعریفیں سننا پسند ہوتا ہے، بس نہ انہیں تصور کریں کہ یہ آگ سے چھٹکارا پانے والے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اللہ کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے.
بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے. جو لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو، کون سے عقل مند لوگ؟ اب عقل مند کی نشانیاں بتا دی گئی. ہماری نظر میں تو عقل مند وہ ہوتے ہیں نا جو دنیا کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے عقل مند کے لیے کہہ دیا کہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا قیاما و قعودن، کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر، یعنی لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور پھر اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ اے ہمارے رب، تو نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا، بس پاک ہے تیری ذات، ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے. اے ہمارے رب، بے شک تو جس کو داخل کرے گا آگ میں، بس تحقیق وہ رسوا ہو گیا، تو نے اسے رسوا کیا. یعنی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے. ہمیں دنیا کی عزتوں کی فکر رہتی ہے، فلاں نے بے عزت کر دیا، فلاں نے ذلیل کر دیا، فلاں نے یہ کہا. ہمیں دنیا میں عزتیں حاصل کرنے کی لگی رہتی ہے، نام، شہرت. اصل رسوائی تو آخرت کی رسوائی ہے. اے ہمارے رب، بے شک ہم نے سنا پکارنے والے کی پکار کو جو ایمان کی طرف ہمیں پکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ایمان لاؤ اپنے رب پر. فآمنا، پس ہم ایمان لائے اپنے رب پر. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اور دعائیں کر رہا تھا ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو اور دور کر ہماری برائیوں کو اور ہمیں نیکوکاروں میں پاک کرنا. اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اور ہمیں دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی. ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت کے دن. یعنی جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کی ترجیح، ان کا فوکس صرف آخرت ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں ہم. بے شک تو نہیں خلاف کرتا اپنے وعدے کے. بس ہم نے اس پکارنے والے کی پکار کو سن لیا. انی لا اضیع عمل عامل منکم، بے شک میں، بس قبول کر لی ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو اور کہا کہ بے شک میں نہیں ضائع کرتے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت. تم میں سے تم آپس میں ایک ہی ہو. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، ان لوگوں کے لیے کہا گیا، پھر فرمایا کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے اور وہ تکلیف دی گئے میرے راستے میں، اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کیے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم، ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور انہیں جنتوں میں داخل کروں گا. اور یہ سب ثواب من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ثواب ہے. دنیا کے لوگوں کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یعنی اصل خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے. شہروں میں چلنے پھرنے یعنی تجارت اور کاروبار کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا. یہ دنیا کی کامیابیاں، یہ بھاگ دوڑ. ایسے لوگ کہ جو آج کسی شہر میں ہوتے ہیں، کل دکھائی دیتا ان کا اسٹیٹس کسی اور پر. وہ کسی ملک جا رہے ہیں اور پھر دوسرے ملک جا رہے ہیں. تو کبھی کبھی انسان کہتا ہے نا اصل زندگی تو ان کی ہے. ہم تو وہ ہیں کہ ہم نے اپنا پورا ملک ہی نہیں دیکھا ہوا، یہ پوری دنیا گھوم گئے. یا احتیاط کیجیے کہ دنیا میں گھومنا چلنا پھرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. متاع قلیل، سارا کا سارا تھوڑا سا فائدہ ہے. یہ دنیا کی آسائشیں، سہولتیں بظاہر کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت یہ 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کے فائدے ہیں. یہ سب فنا ہو جائیں گے اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور برا ہے ٹھکانہ. لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں
ان کے لیے جنت ہے، جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی مہمان نوازی اللہ کے نزدیک، اور جو نہیں ہے اللہ کے پاس، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے ان لوگوں کے لیے وہ بہتر ہے۔ اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور تمہاری طرف جو اتارا گیا ہے اور ان کی طرف جو نازل ہوا ہے اس پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، اصبرو، صبر کرو، وصابرو، ایک دوسرے کو تھامے رکھو، ورابطو، اور جہاد کے لیے تیار ہو، اور ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس دنیا میں آنے والے ہر شخص کو پیدا کرنے والی اللہ کی ذات ہے، اور تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا۔ پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں ایک ہی سوال کر رہے ہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ آج عام طور پر یہ تصور ہے اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ ہے نا معاف کر دے گا۔ کیا ہے؟ پھر کہا الذی تساءلون بہ والارحام، اور جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہباں ہے۔ یہ آیت نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نکاح کے وقت مرد اور عورت کو بار بار یہ بتا رہے ہیں کہ جو رشتہ تم اللہ کے نام پر جوڑ رہے ہو، یعنی صرف ایک نکاح ہی وہ ذریعہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے ایک عورت ایک مرد کے ساتھ پوری زندگی ایک گھر میں رہ رہی ہے، یعنی نامحرم کے ساتھ آپ بائک پر سفر نہیں کر سکتے، لیکن اسی کے نام پر جب وہ رشتہ قائم ہو گیا نکاح کے ذریعے، تو گویا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو گئے۔ پھر کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، پھر اتنا مضبوط ترین رشتہ، اتنا قریب ترین رشتہ ہو گیا کہ جیسے انسان کے جسم کے قریب اس کا لباس ہے، ایسے دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ تو اس رشتے کو نبھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرد عورت پر ظلم کر رہے یا عورت مرد پر کر رہی ہے۔ دونوں کے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ حقوق بتا دیے، دونوں کے فرائض بتا دیے کہ ایک مرد کے کیا فرائض ہیں، اس نے کیا کیا پورے کرنے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہے۔ تو قرآن و حدیث میں اس رشتے کو کس طرح لے کر چلنا اللہ کے نبی کی زندگی سے معلوم ہوا، امہات المومنین کی زندگی سے۔ پھر اتنی ایسی احادیث ہیں جس میں عورت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے سب سے اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے، اور تمہاری جنت کا سرٹیفکیٹ کیا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہو وہ جنت میں جائے گی، وہ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر راضی ہو وہ جنت میں جائے گی. تو سم ٹائم ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی ناراضگی تو اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ وہ ہفتوں کو گزر جاتی ہے، مہینوں کو گزر جاتی ہے. جبکہ کسی بھی رشتے کے لیے تو حکم یہ ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی سے ناراض نہیں رہ سکتے، کسی سے بات چیت بند نہیں کر سکتے. یہ جھگڑا یا یہ لڑائی یا یہ ناراضگی کیوں ہے؟ کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی، اور وہ شوہر ہے یا بیوی، اپنی غلطی نہیں قبول کر پا رہا ہوتا، یا وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر پہل کر لی بات کرنے میں، یا میں نے اگر سوری کہہ دیا تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی میری غلطی ہے یا میں کمتر ہوں. اللہ تعالیٰ، یا اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا سبق مل رہا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی انسان کے لیے کیا ہے، تھوڑا سا جھکنا ہی ہے. وقتی طور پر شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس طرح کے وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، روک رہا ہوتا ہے. اور یہ رشتہ صرف اسی رشتے کی بات نہیں، باقی سارے رشتے بھی ہیں اس میں. والارحام، اللہ کے نام پر رشتے ناطے جو ہیں نا، اور پھر ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو قطع تعلقی کر رہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو قطع کر دے گا. اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں. تو یہ آیت ہر رشتے کو نبھانے کے لیے یاد رکھنی چاہیے. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا چھوڑو 2 دن کی تو زندگی ہے، ختم ہو جانی ہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. چونکہ ہم یہ نہیں سوچتے، اور ہم سوچتے ہیں اس نے یہ کہا، اس نے وہ کہا، اس نے وہ کہا، اور سارے مسائل ہماری اسی وجہ سے چل رہے ہوتے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہباں ہے. وآتوا الیتامی اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور یتیموں کو ان کے مال سے دو، پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیز نہ لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر نہیں کھانا. انہ کان حوبا کبیرا، کہ بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. یتیم جب بالغ اور باشعور ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کر دو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اچھا مال اپنے پاس رکھ لیا اور گھٹیا مال انہیں واپس کر دیا. یعنی ایسا نہ کرو ان کے مال سے اچھی چیزیں لے لو اور محض گنتی پوری کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں ان کے بدلے رکھ دو. ایسا نہیں کرنا. اگر اللہ نے تمہیں کسی یتیم کے مال کا نگراں بنایا ہے تو وہ اس کی امانت ہے، اس کو اسی طرح سے لوٹا دو. اگر تمہیں یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تمہیں خوف ہو، ڈر ہو کہ تم انصاف نہ رکھ سکو گے، تو وہ ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہوں. یعنی یتیم عورت کوئی ایسا رشتہ کہ جو جس سے نکاح جائز ہے، اور تم اس وجہ سے اس سے نکاح کر رہے ہو کہ اس کا مال دیا جائے گا اور یہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور تم صرف اس مال کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، یعنی ایک چاچا زبردستی اپنے بیٹے سے نکاح کر دے، اپنی بھتیجی کا. بیٹا نہیں کرنا چاہ رہا، یا وہ بیٹا صرف لالچ میں کر رہا ہے، تو انصاف تو نہیں ہوگا نا، صرف دولت کو اپنے پاس روکنے کے لیے. تو اللہ نے اس سے منع فرمایا. اور پھر فرمایا مثنی و ثلاث و رباع. پھر یہاں ایک سے زائد شادیوں کی اجازت آ گئی. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ کہ میں اپنے شوہر اور اپنے باپ کے لیے نہیں یہ برداشت کر سکتی کہ وہ دوسری شادی کریں، باقی دنیا کے سارے مرد کر لیں. تو یہاں پر بعض اوقات مردوں کو یہی بات یاد رہتی ہے، فرائض یاد نہیں ہوتے.
اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں استطاعت دی ہے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عورت کہتی ہے دوسری شادی کر لی، وہ میکے جا کر بیٹھ گئی، اور میکے جا کر بیٹھ گئی، اب اس کو فیصلہ ہی چاہیے. وہ یہ نہیں قبول کر پاتی کہ میں باپ بھائی گھر میں رہوں گی، کب تک رہوں گی، کتنے سال رہوں گی، کیسے وہ رکھیں گے، بھابھیوں کے ساتھ رہوں گی. وقتی طور پر غلط فیصلہ کرتی ہے، جبکہ اس کے برعکس اس کے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ وہ باعزت طریقے سے اپنے شوہر کے گھر میں رہتی اور شوہر اس کے حقوق بھی پورا کرے اور دوسری بیوی کے حقوق بھی پورا کرے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی یا تیسری شادی کرنا ایک جرم سمجھا جاتا ہے. اگر ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا رہا تو پھر وہ عورتیں جو کہ طلاق یافتہ ہیں یا وہ عورتیں جو بیوہ ہیں، ان کی جگہ کیا ہوگی؟ ہم اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں کہ ہمارا گھر ہو، ہماری اولاد ہو، ہماری ایک فیملی ہو، لیکن کسی اور عورت کے گھر بسنے کو ہم قبول نہیں کر پاتے. اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دی کہ اگر استطاعت ہے تو ایک سے زائد شادی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم ایک سے زائد گھر کے خرچے اٹھا سکو، یا تم ان دونوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم نہ رکھو گے، تو اس کے لیے بھی خاص وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مرد جو بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف نہیں کرتا، وہ اس حال میں آئے گا گویا کہ اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا، فالج زدہ حالت میں آئے گا اللہ کے سامنے. تو یہ بھی تو ایک بہت سخت وعید ہے. تو ہوتا بھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کو دوسری شادی کرنا تو یاد ہوتا ہے، تو یا تو وہ پہلی بیوی کو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، اور اگر یاد بھی رکھتے ہیں تو وہ عزت، وہ مقام اور وہ عدل اور انصاف نہیں دے رہے ہوتے جو کہ انہیں پہلے مل رہا ہوتا تھا. تو جس کی وجہ سے عورتیں خوفزدہ ہوتی ہیں اور وہ اجازت ہی نہیں دیتی، جبکہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام نے تو اجازت کی ضرورت دی ہی نہیں نا کہ عورت اجازت دے گی تو دوسری شادی ہوگی. ہاں، وہ ایک دوسری صورت ہے کہ بعض نکاح نامے میں کچھ شرائط لکھوائی جاتی ہیں اور اس میں اگر یہ شرط ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا تو اس صورت میں تو لازم ہے کہ وہ اجازت دے. لیکن اگر ایسی کوئی شرط نکاح کے وقت نہیں رکھی گئی ہے تو پھر تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ زیادہ قریب ایسا کرنے سے ناانصافی ہو اور ایک طرف جھک جاؤ. اور پھر اس کے بعد حق مہر کا ذکر آ گیا کہ حق مہر دو عورتوں کو. اب ہمارے معاشرے کا ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ حق مہر اتنا رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ یا تو مرد کی استطاعت ہی نہیں ہوتی دینے کی، یا پھر اگر عورت حق مہر کا مطالبہ بھی کرتی ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کو مرد پہ بھروسہ نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا بھاری حق مہر رکھا جائے گا اتنی ہماری بیٹی کی سیفٹی ہے. تو یہ حق مہر ہرگز اس لیے نہیں ہے. حق مہر تو قرآن کی ایک آیت بھی ہو سکتی ہے. حق مہر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. پھر ساتھ میں یہ بھی فرما دیا گیا اگر عورت معاف کر دے تو اس کو کھایا بھی جا سکتا ہے، یعنی شوہر اور مرد اور بیوی دونوں اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مال جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اگر اللہ نے تمہیں یہ مال دیا ہے تو اس کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرنا، بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دے دینا، کیونکہ مال اللہ نے تمہاری گزر کا ذریعہ بنایا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایسے ہاتھوں میں دے دو. بعض اوقات آپ اپنے رشتوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا کوئی بھی رشتہ
آپ کے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا یا اس کو برباد کرے گا، لیکن آپ اس کی محبت میں آ کر اپنے مال کو اس کے حوالے کر رہے ہیں اور وہ سب برباد کر ڈالے۔ اللہ نے کہا جو اللہ نے تمہارے گزر کا ذریعہ بنایا اس کو بے وقوفوں کے حوالے نہ کرنا۔ ہاں ان لوگوں کو اپنے مال سے کھلاؤ، پہناؤ، فائدہ دو، لیکن ان کے حوالے نہ کرو کہ ان کے پاس یہ اختیار آ جائے کہ وہ اس کو برباد کر دیں۔ وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو ان کے بالغ ہو جانے تک آزماتے رہو، اور جب تم انہیں دیکھو کہ یہ ہوشیار ہو چکے ہیں، جو مال تمہارے پاس ہے ان یتیموں کا وہ انہیں لوٹا دو، اور ان کے بڑے ہونے کے خوف سے جلدی جلدی ان کا مال کھا کر فضول خرچیوں میں تباہ نہ کر دینا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے تو واپس لے لیں گے، مال برباد کر دو سارا۔ اگر تم امیر ہو تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کے مال کو استعمال کرنے کی، بچ کر رہو یتیم کے مال سے۔ ہاں اگر تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، تو ضرورت کے مطابق تھوڑا بہت استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو، لیکن جب یتیم کا مال اس کو لوٹاؤ تو گواہ ضرور مقرر کر لینا کہ کہیں کچھ سال بعد وہ یتیم دوبارہ نہ مطالبہ کرے کہ میرا باپ یہ دے کر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے والا۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدین، اب اس کے بعد اللہ نے حصے مقرر کر دیے کہ ماں باپ اور عزیز و اقارب کے ترکے میں سے مردوں کا حصہ بھی اور عورتوں کا بھی، اور جو مال ماں باپ عزیز و اقارب چھوڑ کر جائیں خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ مرنے سے پہلے وصیت کرو، فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے۔ اب کسی کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں، اب صرف تہائی مال کی آپ وصیت کر سکتے ہیں، یعنی صرف ایک حصے کی آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ آپ نے مساجد میں دینا ہے، مدارس میں دینا ہے، یا آپ نے اپنے کسی عزیز اقارب کو دینا ہے۔ باقی کا مال جو اللہ نے اس سے مقرر کیا اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ پھر بے شک جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلم کے ساتھ، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں حکم کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، یعنی جہاں حصے مقرر کیے جا رہے ہیں۔ اب اس میں عورت ہی کہتی ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہے، ہمیں ایک حصہ مل رہا ہے، مرد کو 2 حصے مل رہے ہیں، ہماری گواہی بھی آدھی ہے، تو ذرا یہ تو سوچئے مرد کو اللہ نے ذمہ داریاں کتنی دی ہیں؟ کیا آپ پر ذمہ داریاں ہیں یہ ساری؟ آپ کو اللہ نے گھر کی ملکہ بنایا، آپ کے ذمہ نہیں ہے ذریعہ معاش کے لیے محنت مشقت کرنا، بھاگ دوڑ کرنا۔ آپ کا کام، آپ کا گھر، آپ کے بچے ہیں۔ مرد کی ذمہ داریاں کتنی زیادہ ہیں۔ پھر عورت کو اللہ تعالیٰ کس طرح حصہ عطا کر رہا ہے؟ اس کے باپ کے پاس سے حصہ اس کے پاس آ رہا ہے، اس کے ماں کے پاس سے حصہ آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تمام احکامات بیان کر دیے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ اولاد ہے تو کتنا دینا ہے، اولاد نہیں ہے تو کتنا دینا ہے۔ اگر کوئی شخص کلالہ ہے کہ جس کی نہ والدین ہیں اور نہ ہی اولاد ہے، اس کو کتنا دینا ہے، اور ہر ایک کا حصہ مقرر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو پورا کرنا ہے، تم پر لازم ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر بہن مطالبہ کر دے اپنے حصے کا، کسی مجبوری کے تحت کرے یا نہ بھی اس کو ضرورت ہو، لیکن اس کا حق ہے، اس کے ماں باپ جو چھوڑ کر گئے ہیں وہ مانگ سکتی ہے، اگر وہ کر دے
تو اس پہ کتنے مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں کہ بعض بہنوں کا تو میکے ختم کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے کہ ہمارا حصہ ہمیں نہیں دیا گیا. بھابیاں کہتی ہیں کہ ہم سے ہماری چھت چھیننا چاہتے ہیں. وہ پوری چھت آپ کی نہیں ہے، وہ چھت کے حصے ہیں. اللہ پر بھروسہ کر کے، اللہ پر یقین کر کے اس کو بیچیں تو صحیح، اور جس کا جتنا حصہ ہے اس کو دیجیے. قبضہ کر کے نہ بیٹھیں، اس کا کل کا جواب دینا ہے. بہنوں کے حصے پر بھی قبضہ کر کے نہ بیٹھیں. یہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم نے دینے ہی نہیں، ہم نے شادیاں کر دی بہنوں کی، بہت ہے، ہم نے اتنے لاکھ کا جہیز دے دیا، اتنا ہم نے شادی پہ لگا دیا، اب ان کا حصہ پورا ہو گیا ہے. اللہ نے کہا اس طرح کی شادی کرو، اللہ نے کہا لاکھوں کا جہیز دو. یہ تو تم نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کیا، یہ تو تم نے واہ واہ کروانے کے لیے کیا نا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے ایسی شادی کی ویسی شادی کی. یا آپ اپنے غرض کے لیے کر رہے ہیں. اللہ نے تو ہر ایک کا حصہ مقرر کیا ہے، اس کو وہی حصہ دینا لازم ہے، خواہ وہ مانگے یا نہ مانگے، یہ آپ کی ذمہ داری آپ نے دینی ہے. اور جو کوئی اطاعت کرے یعنی ہر ایک کا حصہ اس کو دے دے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت ہے. یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، داخل کرے گا اس کو باغات میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی اور اللہ کی حدود کو توڑ دے، اس کو اللہ آگ میں داخل کرے گا اور اس کے لیے رسوائی والا عذاب ہے. تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو. اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے. یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ نکال دیں. یعنی بدکاری کی سزا بتائی جا رہی ہے، اور اسلام میں کیا تھا؟ قید کر دینا. اب یہ آیت، اب کیا حکم ہو گیا کہ زنا کی سزا متعین ہو گئی ہے کہ اب بدکار کی یہ سزا ہے. شادی شدہ ہے تو ایسے سزا دی جائے گی، کنواری ہے تو یہ سزا ہے. پھر اس کے بعد تم میں سے جو 2 مرد ایسا کام کریں انہیں ایزا دو. یعنی جو آپس میں بدفعلی کریں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا نا مرد اور عورت کا، مرد اور عورت ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کریں. لیکن بعض اگر مرد آپس میں کر رہے ہیں، اپنا ریلیشن قائم کر رہے ہیں، اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو. بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. توبہ ہے کیا توبہ صرف استغفر اللہ پڑھ لینا نہیں، بلکہ توبہ ان لوگوں پر ہے جو عمل برائی کے کرتے ہیں نادانی میں، اور جب علم ہو جاتا ہے توبہ کرتے ہیں، جلدی سے توبہ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برائی کے کام کریں، جب ان پہ موت آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ بے شک میں نے اب توبہ کر لی. ایسا نہیں ہے، مرنے سے پہلے توبہ نہیں ہوتی. یعنی جب موت کے فرشتے آ جائیں آپ فرشتوں کو دیکھ لیں اور اس کے بعد توبہ کریں تو نہیں ہے توبہ. اے ایمان والو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم عورتوں کی زبردستی وارث بن جاؤ. زبردستی عورتوں کا نکاح کر لو ظاہری فائدوں کے لیے، اور جو کچھ تم نے انہیں دے دیا اس سے کچھ لے لو. یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی و بے حیائی کریں. ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو اگر انہیں ناپسند کرو. لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر لکھ دے. یعنی زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی آتی ہیں کہ آپ جن کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہ اسی نہ خیر آپ کو دکھائی دیتی اور آپ شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ ایسا ہو گیا.
اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدل کرنا چاہو اور ان میں سے کسی ایک کو تم نے خزانے دیے ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو. یعنی طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی سے روک دیا گیا ہے. ہاں اگر عورت خلا لے رہی ہے تو وہ واپس کرے گی حق مہر. بس ان سے نہ لینا کچھ بھی. اگر تم ایسا کرو گے تو یہ کھلا گناہ ہے، بہتان ہے. اور تم ان سے کیسے لے سکتے ہو جبکہ تم آپس میں مل چکے ہو، ایک دوسرے سے تعلق قائم کر چکے ہو. اور تم نے آپس میں عہد کر لیا، پختہ عہد کر لیا ایک دوسرے سے ساتھ زندگی گزارنے کا، زندگی بھر ساتھ رہنا ہے. لیکن اگر نہیں بن رہی تو ایک دوسرے کو تکلیف دے کے یا ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے رہنے سے بہتر ہے نا انسان راستے الگ کر لے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس خوف سے اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں. شوہر شرابی ہے، تکلیف دینے والا ہے، اذیت دینے والا ہے، مارنے والا ہے، ظلم زیادتی کرنے والا ہے، کمانے والا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے طلاق لے لی تو تمہاری بہنوں کو تانے سننے کو ملیں گے سسرالوں میں، تمہارے ماں باپ کس کس کا جواب دیں گے، تم نے اسی کے ساتھ گزارا کرنا ہے. کیا ہے یہ؟ کیوں؟ کس چیز کی سزا اس کو مل رہی ہے؟ نکاح کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں ہے نا. جو بھی ہے کتنی بھی مشکل ہے لیکن چھوڑنا نہیں ہے. ہاں بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کرنا یا طلاق دینا بہت برا عمل ہے. طلاق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیزوں میں طلاق ہے. اور شیطان اس سے بہت خوش ہوتا ہے کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا دیتا ہے. لیکن جو بغیر عذر کے طلاق لے رہی ہیں، جو بغیر کسی وجہ کے طلاق کا مطالبہ کریں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی. لیکن جن کے پاس وجوہات ہیں اور انہیں صرف معاشرے میں لوگوں کو کیا کہیں گے اس وجہ سے ظلم زیادتی سب کچھ برداشت کر رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے. بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور اس چیز سے بھی اللہ نے منع کیا یہ کہ تم اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لو. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں جوان ہے، اس اور جوان عورت سے اس کے سوتیلے بیٹے اس سے نکاح کر لیتے. ماں ہے، چاہے وہ سگی ہے یا سوتیلی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. پھر اللہ نے ان عورتوں کا ذکر کر دیا کہ جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی جن سے تم شادی نہیں کر سکتے. تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضاعت کا معاملہ. ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ رضاعت کروا سکتے ہو، کسی اور سے دودھ پلوا سکتے ہو. تو دودھ پلانے والی عورت کو بھی وہی مقام مرتبہ دیا گیا جو سگی ماں کا ہے. اور اسی طرح تمہاری وہ مائیں جو تمہاری بیوی کی مائیں ہیں، یعنی ساسیں، یہ بھی تم پر ابدی حرام ہے. ایسا نہیں ہو سکتا تمہاری بیوی کا انتقال ہو جو تم اپنی ساس سے نکاح کر لو. اسی طرح وہ عورتیں، وہ بچیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، یعنی ان عورتوں کی بیٹیاں کہ جن سے تمہارا نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، تم ان پر داخل ہوئے، تم دونوں میں شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہوا اور اس کے بعد اس بیوی کا انتقال ہو گیا، تم اس سے اس کی بیٹی سے نکاح کر لو. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تم نے ان سے تعلق قائم نہیں کیا اس عورت سے،
پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. اسی طرح تمہاری بہویں، یہ بھی کیا ہے، تمہارے لیے ہمیشہ ہر کے لیے حرام کر دی گئی ہیں. اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو ایک وقت میں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے خالہوں کو بھی ایک وقت میں نہیں رکھا جا سکتا، یعنی خالہ اور بھانجی کو بھی ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. پھپھی اور بھتیجی سے ایک وقت میں نکاح نہیں کیا جا سکتا. دو بہنوں سے ایک وقت میں نکاح نہیں ہو سکتا. ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. بس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.